السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار رات آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پاکستان نے ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی تصدیق تو کی ہے، لیکن دوسری طرف ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے گا، اور انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ 12,000 میرینز بحر ہرمز کو کھلوانے کے لیے اور ایران کے جزیرے کے اوپر حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے راستے میں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک جہاز اسپیشل شپ آ رہا ہے جس پہ انٹرسپٹر ہیں جو مڈل ایسٹ کے لیے، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے لیے جو ختم ہو چکے ہیں، وہ ان کی کھیپ آ رہی ہے۔ ایک طرف یہ خبریں چل رہی ہیں، دوسری طرف مذاکرات چل رہے ہیں، تیسری طرف پاکستان ظاہر ہے ہمارا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ میز سجی ہے ان مذاکرات کی، اور ہم یقینی طور پہ اس کے پرائیڈ لے رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں۔ فیکٹس کیا ہیں؟ جنگ ختم ہوگی نہیں ہوگی، آگے جنگ بڑھے گی رکے گی؟ آج میرے پاس بڑا ہی سینئر پینل موجود ہے اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ خالد چشتی میرے ساتھ موجود ہیں، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، حالات پہ بہت ہی گہری نظر ہے۔ بریگیڈیئر خالد فاروق صاحب آپ سب جانتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کی بھی بہت گہری نظر ہے سارے ڈیولپمنٹس کے اوپر۔ فردوس شمیم نقوی پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، بڑی دبنگ گفتگو کرتے ہیں۔ امجد اقبال صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز عالم صاحب پی ایم ایل این سے تعلق اور ممبر صوبائی اسمبلی، سینئر رہنما۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ ہم تو اس نشے میں ہیں، پرائیڈ لے رہے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ پہلے بڑا دھوکہ ہوا، اب ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے دھوکہ ہو جائے، اور انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو 5 دن کا جنگ کا پاز لیا ہے ٹرمپ صاحب نے، بیسیکلی وہ نئی صف بندی کر رہا ہے ایران کے اوپر فائنل اٹیک کے لیے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب دونوں کام کر رہے ہیں، وہ امن بھی چاہتے ہیں اور صف بندی بھی کر رہے ہیں، تو اس کو ایزیوم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر 2 مہینے کی بھی سیز فائر ہوتی ہے تو اس میں ایران بھی یہی کرے گا، امریکہ بھی یہی کرے گا کہ جہاں جہاں کمزوریاں ہو گئی ہیں ان کو دور کر لیا جائے۔ یہ تو جب بھی ملک لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی حکمت عملی ہے، اور جب اتنی کھل کے وہ چیز بیان ہو رہی ہے تو اس کی کوئی سیکریسی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو آپ کو تو یہ بڑے کلیئر کٹ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو آپ کو پرواہ کیا ہے؟ تو دوسری چیز ہے کہ جنگ بندی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی۔ اوکے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بھی پریزمپشن لے لیں، ایک ایزمپشن تو یہ گھنٹی بجی ہے کسی کی، لیکن چلیے میں ایک تو ایزمپشن یہ ہے کہ امریکہ کہہ دیتا ہے میں جنگ جیت گیا اور میں ختم کر رہا ہوں، تو چلیے وہ چلا جائے گا وہاں سے۔ ایران کیوں روکے گا جنگ اسرائیل کے خلاف؟ اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ غزہ بھی جو ہے اس کی بھی نقوی صاحب یہ بات چاہتا ہے کہ لبنان کے اندر بھی امن آئے۔ نقوی صاحب امریکہ کے لیے بھی تو یہ اتنا بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل پہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حملے ہوں یا نہیں ہوں، اب اس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے عراق سے، لبنان سے اور اپنے حملوں سے۔ جب اسرائیل کو اتنا کمزوری پہ لے آئے گا تو اس وقت ایران کیوں ہٹے؟ میری نہیں سمجھ میں آتا کہ جنگ بندی ہوگی۔ اوکے نقوی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ نہ صرف یہ بات ہے بلکہ مڈل ایسٹ کے جو باقی ممالک عرب کنٹریز ہیں ان کے سٹیکس ہیں، چائنا کے سٹیکس ہیں، رشیا کے سٹیکس ہیں، ایران کی وار آف سروائیول ہے، اسرائیل کی وار آف سروائیول ہے۔ وہ اگر اس طرح پلو جاڑ کے امریکہ وہاں سے فتح کا نعرہ مارتے ہوئے نہیں جا سکتا، اس کے بہت سارے اپنے سٹیکس ہیں۔ ایران تو کہہ رہا ہے کہ جی یہاں سے نکلیں اور دوبارہ مڈل ایسٹ کا نام نہ لیں، تو کیا امریکہ یہ کر سکتا ہے؟ اعجاز عالم صاحب آپ ذرا اس پہ بتائیے گا، یہی جو 2-3 سوال میں نے ڈسکس کیے ان کا آپ رپلائی دیجیے۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگ بھگ 1 مہینہ ہونے کو ہے اس جنگ کو، 28 فروری سے یہ کام سٹارٹ ہوا چوتھے تھا ہفتے اور میں ابھی تک داخل جو ہو ہے گئی۔
امجد اقبال صاحب اوور ٹو یو. دیکھیے اس وقت جو ابھی نقوی صاحب نے جو ساری بات کی، آپ نے بھی شروع میں بات کی تھی کہ وہاں سے ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ نئے ٹروپس بھی یہاں پہ بھیج رہے ہیں، 2000 ہے یا 12,000 ہے یا جتنے بھی ہیں وہ آ رہے ہیں راستے میں. لیکن جنگ بندی کا ایک فائدہ ایران کو تو بہت بڑا یہ ہوا نا کہ جس جزیرے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، جس کی خبریں آ رہی ہیں، اس جزیرے کے اندر جو آج تک کی خبریں ہیں کہ آج بھی کل بھی ایران نے وہاں پہ نئے لوگ وہاں پہ بھیجے ہیں، وہاں پہ مائنز بچھائی ہیں، وہاں پہ قریب آ نہیں سکتا اس جزیرے کے کوئی، نہ تو کوئی شپ آ سکتا ہے، نہ ہی وہاں پہ کوئی ٹروپس آ سکتے ہیں، اور اس طرح کے وہاں پہ مائنز انہوں نے بچھا دیے. تو وہ موقع تو یہ زیادہ ایران کو پھر مل گیا نا اس کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگ بندی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ایران نہیں مان رہا، لیکن ایران اس بات پہ نہیں مان رہا کہ ہماری ابھی ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہوئی، ان تک تجاویز پہنچی ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، آفیشلی انہوں نے انکار نہیں کیا ان سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا کسی نہ کسی لیول پہ، یعنی وہ تو امریکی جو پوائنٹس پہنچے ہیں 15 پوائنٹس سارے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. نہیں آفیشلی ابھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی کہ جی انہوں نے کہہ رہے ہیں آج بھی مین سٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایران نے ساری پوائنٹس ریجیکٹ کر دیے. آج بھی ایران نے 5 پوائنٹ اپنے بھی دیے ہیں نا، 5 پوائنٹ اپنے دیے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی بات ہے، آج کی جو بات ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا جائزہ، ہماری اعلیٰ قیادت ان کا جائزہ لے رہی ہے. وہ اس طرح کی خبریں ضرور ہیں، یہ چلیں گی، امریکہ کی طرف سے بھی چلیں گی، ایران کی طرف سے بھی چلیں گی. امجد بھائی وہ کہتے ہیں، ایران کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جنگ روکنا آپ کی ضرورت ہے یا ہماری، جنگ آپ جیتے ہیں یا ہم. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ لوزر کون ہے، ونر کون ہے، اس چیز کا ڈیسائیڈ کر لیں، پھر اس کے اکارڈنگلی یہ شرطیں آئیں. لہٰذا انہیں کہ جی ہم نے تو جنگ لڑنی ہے، آپ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں. ایسے ہی آپ اگر روک رہے ہیں تو پھر ہماری شرائط کے اوپر یہ جنگ رکے گی. جی یہی بات ہے کہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو انکار نہیں ہے مذاکرات سے کسی بھی طرف سے، لیکن بات چیت انڈائریکٹلی چل رہی ہے. اس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے، اور باقی جتنے بھی ملک اس میں شامل ہیں وہ سارے بات چیت اس وقت بھی چل رہی ہے. اور دیکھیں بات پتہ ہے کہ جنگ اس وقت نو ڈاؤٹ اس وقت جنگ روکنا امریکہ کی ضرورت ہے، ٹرمپ کی ضرورت ہے. اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات ایک تو ابھی آپ نے جو بات کی کہ جی کہ ان کے انٹرسیپٹر ختم ہو گئے ہیں، اسرائیل کے اوپر جو میزائل جا رہے تھے وہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں اس کو. باقی جو جہاں پہ اڈے تھے ان کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے $2 ارب ڈیلی چاہیے. بالکل وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں نا، وہ بہت زیادہ، تھوڑے سے پیسے چاہیے، ان کو $2 ارب چاہیے. اور ایک چیز اور اس کے اوپر دیکھیے گا، کل تک کی جو رات تک کی، آج صبح تک کی جو خبریں ہیں، جو وہاں پہ جو سرویز آ رہے ہیں اس کی ٹرمپ کی پاپولیرٹی کے حوالے سے، وہ تقریباً 35% کے قریب چلی گئی ہے، جو کہ 42% سے جنگ ختم شروع ہونے سے پہلے، اور یہ تیزی سے ڈاؤن ہو رہی ہے. اور ایک چیز اور سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کو الیکشن، مڈ ٹرم الیکشن نظر آ رہے ہیں. پھر اس نے کئی اور ادھر ادھر جو چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں، چاہے وہ میکسیکو ہو، چاہے وہ کیوبا ہو، چاہے وہ گرین لینڈ ہو، اور پھر اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے اوپر، وہ سارے معاملات میں بھی پھنسا ہوا ہے. وہ سارے معاملات میں پھنسا ہوا ہے. اور اس جنگ کا اس کا خیال تھا کہ یہ 3-4 ہفتوں میں یہ ختم ہو جائے گی، جو کہ اس کی توقعات کے مطابق نہیں ختم ہو رہی. اب وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. لیکن اب ایران کے ہاتھ میں ہے گیم. جو سچی جو بات ہے یہ سمجھا جائے کہ جی کہ ایران کے ہاتھ میں وہ جب چاہے گا کہ جی کہ ہم اس کو ابھی نہیں ختم کرنا چاہتے، لٹکانا چاہتے ہیں، لمبی کرنا چاہتے ہیں. ہم تو سچی بات ہے، ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ ایران کی جنگ ایک ایسی دلدل ہے جس پہ امریکہ پھنس جائے گا، اور الٹیمیٹلی پاکستان اس کو فیس سیونگ دے گا، نکالے گا پاکستانی. اور جیسے ہم نے ان کو افغانستان سے نکالا تھا اور وہ تھینک یو ویری مچ کہہ کے شکریہ ادا کر کے نکلے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اب پھر پاکستان ان کو فیس سیونگ لے کے دے رہا ہے. اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے بھی سامنے. اعجاز عالم صاحب آگے ہیں. جی اعجاز عالم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جی پاکستان مذاکرت کر رہا ہے؟ یہ بڑی رسپیکٹ کی، آنر کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا کی سپر پاورز جو ہے ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ہماری کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی دیکھیں، پاکستانی قوم کی یہ خوش قسمتی ہے اور پورے پاکستان کے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ وہ جو سپر طاقتیں جو پاکستان کو کسی زمانے میں کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، تو آج جو ہے ان سفارتی جو سطح پہ جو کامیابی ملی ہے کہ آج پاکستان ان کے درمیان جو ہے ثالثی نظر آ رہا ہے. تو یقینی طور پر میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے یہ پراؤڈ کی بات ہے کہ جس پاکستان کو انڈیا یا دوسرے کوئی اتنی وہ کہتے تھے جی کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ کوئی اتنی ریلائبل اسٹیٹ ہی نہیں ہے، تو آج پوری دنیا
पाकिस्तान के दुनिया के कहीं भी अखबार देख लें, दुनिया के कहीं चैनल देख लें, तो उसमें पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान इस जंग में। दूसरी बात जो आपने कही कि पाकिस्तान इसमें, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अभी तक किसी की कामयाबी नहीं हो रही, ना इसमें ईरान जीत रहा है ना अमेरिका जीत रहा है, लेकिन ये आग जो है ये पूरे खत्ते में जो है ये रीजनल वार की सूरत हाल अख्तियार कर रही है। और यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि ज्यों ज्यों ये जंग बढ़ेगी, इसमें मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में आप देखें, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो तेल है वो $100 से बैरल से ऊपर चला गया है, तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया इससे परेशान है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे भी इसके बहुत बुरे गहरे असरात पड़ेंगे। खास तौर पर आप देखेंगे फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, मैशियत पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और उसके साथ साथ सियासी तौर पे भी मुश्किलात आ सकती हैं। तो जाहिर बात है कि लोगों का प्रेशर जिस तरह अमेरिका में डेवलप हो रहा है कि लोग वहाँ पे। अच्छा एजाज आलम साहब, ये बड़ी प्राइड की बात है। हम भी बड़े खुश हो रहे हैं कि हम दुनिया के बहुत बड़े चौधरियों को टेबल पे बिठा के बैठे हुए हैं। हम जहाज़ों को भी रिसीव कर रहे हैं, इस्लामाबाद भी बंद किया हुआ है VVIPs के लिए 4 दिन से। लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह। ईरान, अब तो ईरान पे भी देखे ना, हमारा मशहूर है, तो वहाँ इंडिया फ्री तेल ले गया, सस्ता तेल ले गया। हम वहाँ से तेल लेके अवाम बेचारी का, इसको अवाम को हम जलील कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, सड़कों की स्पीड कम कर रहे हैं, हम स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं। ये अवाम का तेल क्यों निकाल रहे हैं? अब तो ईरान आपको तेल दे रहा है, अभी भी हम डर रहे हैं अमेरिका से। अब तो तेल लेके कम अज कम ये बुरान तो ख़त्म करे ना। देखिए जुल्फ़िकार राय साहब, ये देखिए एक मुश्किल सूरत हाल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जो जितने सराउंडिंग्स के आप गल्फ में भी देख लें कि गल्फ की सर हम तो चौधरी है, हम तो सबकी सुलह करा रहे हैं ना, वो बाकी दुनिया की मिसाल के दे रहे हैं। बात है कि जो वहाँ पे आमना उर्वत से तो जहाँ पे जहाज नहीं निकल रहे, हमारे तो निकल रहे हैं, हमारे जहाज तो 4 ईरान ने प्रोटोकॉल से निकाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान से क्यों नहीं ले रहे आप? देखें पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसमें पाकिस्तान अकेला मुल्क। सारे ईरान तो फ्री देना चाह रहा है, ईरान तो कहता है हम सस्ता तेल पाकिस्तान को देंगे, अब ले नहीं रहे उधर से, इंडिया ले गया है। और जनाब अली, ये वो सूरत हाल नहीं है कि हम किसी से तेल लेने बैठ जाएं। हम जब सालसी बने हैं तो हम अपने मुफादत की पहले सुलह करा लिए फिर। अच्छा पहले सुलह। हाँ जी, तो यही मेरा तो मतलब है, जब चौधरी बनना हो तो फिर अपने मुफादत आपको अब फिर रगड़ा थोड़ा सा खाना पड़ता है, ये बात सही है। नकवी साहब, एजाज आलम साहब ने कहा कि अजय टाइम नहीं आया, अजय पहले सुलह तो करा ली है, तानू तेल दी पई है। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या अमर माने है कि हम यार तेल दे के अवाम को रिलीफ तो देना यार। अब तो ईरान आपका इतना मशहूर है, इंडिया ने सस्ता तेल ले लिया, हमें वो देने को तैयार है। नहीं, सस्ता तेल इस वक्त तो सस्ते तेल की बात ही नहीं है, इस वक्त तो तेल मिलने की बात है। इस वक्त जो हालात हैं, सूरत हाल है, इस आज की भी रेट $103 के ऊपर चल रहा है इस वक्त पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में। उससे नीचे तो आपको अभी किसी ने कोई उसने ऑफ़र की थी, रशिया ने आपको 4 दिन पहले उसने कहा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आपको शायद सस्ता तेल दे दें। अब वो सस्ता किसके ऊपर देते हैं? तो फिर एक दिन में इस तरह के मुआहदे तो नहीं होते ना। उसके ऊपर तो ये है कि अगर आपने लेना, ईरान से भी लेना, अगर ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटती हैं, जिस तरह के ट्रंप ने कहा कि जी हम इसको 1 माह के लिए हटा रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली उन्होंने वो जिस तरह से कहते हैं कि नोटिफाई नहीं किया उसको, अभी उनसे किसी ने उस तरह से लिया नहीं। हम ले लेंगे, इंडिया ने लिया सर, ले लेंगे। नहीं, इंडिया तो पहले से ही ले रहा है ना उससे, इंडिया पहले से ही ले रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान इंडिया उसकी परवाह नहीं करता। बाकी मुल्कों के ऊपर इंडिया पहले से भी ले रहा था, बल्कि साहब इंडिया ने भी रायत ली थी कि वो इतना तेल ले सकता है। आपको पता है कि अमेरिका ने उनको अभी तो अमेरिका ने 1 महीने के लिए लिफ्ट कर दिया है, उनके वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दुनिया पूरी ले रही है, रशिया से ले रही है। रशिया $12 बिलियन का तेल बेच चुका है, और रशिया से ले रही है, रशिया के कार साहब मुझे एक बात बता दें, आपको तेल चाहिए या ये जंग बंदी चाहिए? दोनों चीजें चाहिए ना सर। जंग अगर बंद हो जाए, वहां मर जाए बेचारे भूखे। मतलब है कि आप जब आप प्राइड भी पूरी दुनिया में ले रहे हैं
تو آپ پہلے مطالبہ یہ رکھ دیں کہ ہمیں تیل دیں جناب, پھر ہم نہیں, بات تیل کریں. کا دیکھیں, پاکستان میں میرا قوموں خیال ہے پہ کہ جب جنگ برا وقت بندی آتا ہے کا تو تیل سے اس کوئی طرح تعلق کے ہی حالات نہیں. میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. نہیں, آپ کا خیال ہے کہ امریکہ جنگ بندی کے لیے ادھر آیا ہوا ہے, پاکستان تو اپنے عوام کو پہلے تالے مار کے اندر بند کر رہا ہے. وہ لوگ بیچارے کھانا بھی تو کھا رہے ہیں, تیل بھی تو لے رہے ہیں, چیزیں بھی تو دے رہے ہیں. وہ عوام کو ریاست نے جناب تیل مل رہا ہے, کون سا پیٹرول پمپ بند ہوا ہے مجھے بتائیے, سر کہاں تیل نہیں کس مل رہا؟ ریٹ پہ مل رہا ہے؟ آپ کو تو سرکاری ملتا ہوگا, ہم تو غریب آدمی ارے ہیں. کہاں تیل کی کمی ہے, عوام کا تیل نکل گیا ہے, تیل تو سب جگہ سے مل رہا ہے اب. نقوی صاحب کو پاکستان کی سبکی چاہیے, پاکستان کا مجھے آگے کوئی بڑھنا سبکی نہیں نہیں چاہیے. چاہیے. یہ ویسے نقوی صاحب, پاکستان کو اگر عزت مل رہی ہے میں- تو آپ کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا. فیلڈ مارشل کی پاکستان تو سفارتکاری اور پاکستان کی گورنمنٹ کی سفارتکاری, اور اس پہ اپریشیٹ کریں. میرا معیار عزت کا کچھ اور ہے, صحیح اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں. میرا آپ معیار چاہتے ہیں عزت کا کہ مذاکرات میرے جو ہے, ملک- آپ چاہتے ہیں دیکھیے میں آپ کی مذاکرات, باری میں بالکل نہیں بولوں گا. آپ چاہتے ہیں مذاکرات میں ڈالیا میں اعجاز ہو تو عالم پھر- صاحب, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں نہیں, کہ اعجاز- let's not make it. آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ مجھے نگیٹ کیجئے, مجھے کوئی اس میں نگیٹ ہی کر رہے ہیں لیکن کوئی. have patience. مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے فخر کی بات یہ ہوتی کہ میرے ملک میں سے ناخواندگی ختم ہو, غربت کم ترین سطح پہ ہو. آج کے اخبار پڑھتا ہوں, مجھے دنیا کے موسٹ پالیوٹڈ سر وہ تو گورنمنٹ آپ کی بھی رہی ہے, یہ سارے کام تو آپ کر سکتے تھے نا. اب بات تو آج ہو رہی ہے. دیکھتا ہوں امجد صاحب ہاتھ سب پہ سے آئے زیادہ گا. اسٹنٹنگ پوری دنیا میں پاکستان میں ہے. ہم اس نہیں, پہ اگر ویسے 4 سال موقع ملا جب تھا ہم نے آپ کو جب مجھے تو 4 سال موقع ملا ہے, آپ کو تو 76 سال موقع ملا ہے, آپ 70 سال میں نہیں کر سکتے. نہیں, نقوی صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم نے تنقید کرنی ہے نا, وہ ایک پنجابی کی کہاوت اور بھی ہے. دیکھا میں نے کہا تھا, آپ کہتے ہیں پورا سچ, جب سچ بولتا ہوں تو اگلوں کے کہتے ہیں اردو زبان میں مرچیں لگ جاتی ہیں. نہیں وہ تو لگتی ہیں, اس کا ذکر نہیں کروں گا. نہیں, سچ بولنا چاہیے نا, سچ ضرور سچ بولیں. بولنا چاہیے, انسان کو سچ بولنا چاہیے. نقوی صاحب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن ضرور اچھی بات ہے کہ امریکہ اور ایران اگر کسی ایک کے اوپر, دونوں کی باہمی رضامندی سے نہیں ہوا, لیکن جب دنیا میں ارد گرد رہتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ایڈوانٹیج, ایک طریقے سے ہم بچ گئے ایک بڑی مشکل اور آفت سے. نقوی صاحب پوری دنیا کی ایران کہہ رہا ہے, چین آپ کو کہہ رہا ہے کہ ویل ڈن, پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے, ایران آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, امریکہ آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, یہ بڑی آنر کی بات ہے. خان صاحب بات مکمل کرنے دیں. بات یہ کہ ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا پیس پیک تھا اور ایران ہمارا ہمسایہ تھا. یہ تو میں خدا سے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہوں کہ اس پہ بات ہو گئی کہ پاکستان کو جو ہے ایز اے پیس کیپر یا پیس نیگوشیٹر لے لیا, تو ہمیں وہ فیصلہ نہیں کرنا پڑا کہ ہم ایران پہ حملہ کریں یا نہ کریں. اس سے کہ سعودی عربیہ تو کہہ رہا تھا, بلایا گیا تھا, تو یہ پر اپریشیٹ کریں نا پاکستان کی قیادت کو کہ پاکستانی قیادت اس میں نہیں گئی. یہی تو وین ہے, یہی تو پاکستانی قیادت کا فیصلہ ہے کہ نہیں, اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جی پاکستان نے ایسا رول پلے کیا ہو کہ جی کہ اس میں وہ جنگ کا سعودی حصہ عرب نہیں کو بنا. روکا کہ جو ابھی حملے نہ کریں آپ. خوش قسمتی ہے ہماری, ہم بچ گئے ایک مشکل فیصلے سے. میں اس کو خوش فیصلہ قسمتی کیا کہ اس نے ہے, اس کی قیادت نے کیا نا. سعودی عرب کے کہنے کے باوجود اس جنگ کا حصہ نہیں بنے, تو یہ موجودہ قیادت کا ہی ایڈوانٹیج اور کریڈٹ ہے کہ وہ اس آگ کا حصہ بننے کی بجائے ایک پیس میکر کے طور پہ سامنے آئے. یہ پاکستان کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا نا. وہ بیوقوف ہوتے تو جا کے ادھر 2 جہاز لے کے ادھر چڑھائی کر دیتے. دیکھیں بات پتہ ہے کہ نقوی صاحب کو جذباتی ہیں بہت زیادہ. دیکھیں اپنی سوچ کو صرف سچ سمجھنا وہ مناسب نہیں ہے کہ جی کہ میرا جو مخالف ہے وہ صرف اس کے کرٹیسائز اس کو کرنا ہے. وہ پنجابی میں جس طرح سے انہوں نے ایک مثال پیش کی, میں بھی ایک پنجابی کی مثال کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, کہ جو بھی آپ وہ ایک کام پازیٹیو ہو رہا ہے تو کہ جی ہلدی کیوں ہے بھائی. دیکھیں میں حقیقت اور فیکٹس میں بات کر رہا ہوں, یا تو آپ ڈینائی کر دیں. واٹ ڈز پاکستان گین آؤٹ آف اٹ؟ فالس پرائڈ. حقیقت یہ ہے اگر آپ کی ایک تمغہ کے بھی ہے ٹوڈے دا پلیس آف نیگوسیشن, جس میں امریکہ, تمام گلف اسٹیٹ, کیا ہم اسٹیٹ آف اسرائیل کو ویزا دیں گے پاکستان آنے کے لیے؟
नकवी साहब ये बड़ी दूर की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इतफाक किया कि जी आप ट्रंप ने शहबाज शरीफ का एक मिनट अब आप बात सुन लेना, आप भी बात सुन लिया करें ईरान ने दूसरे की। जिन्हें कहा कि ट्रंप से ज्यादा बेहतरीन आदमी कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। आप अच्छा नहीं तो ईरान ने भी ये कहा ना, ईरान की पार्लियामेंट ने आपका शुक्रिया अदा किया नकवी साहब, ईरान की पार्लियामेंट ने आपका शुक्रिया अदा किया, ईरान की क़यादत ने आपका शुक्रिया अदा किया। वो तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना, दोनों आपके ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं। तुर्किया आपको कह रहा है कि जी आप करें, मिस्र आपको कह रहा है, सऊदी अरब को जिस तरह से आपने कहा चाइना ने तारीफ की है, चाइना पाकिस्तान के रोल की, रशिया ने पाकिस्तान के रोल की तारीफ की, चाइना ने, रूस ने, सब ने कहा। तो इसमें आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसा ही हो गया, शुबे में आ गया पाकिस्तान का नाम। ये शुबे में नहीं है, ये पाकिस्तान का नाम शुबे में नहीं है, ये बात नकवी साहब याद रखिए। देखिए आपका ये बुग़ज़ है, ये आप जो बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, ये आपका ज़ाती अनाज, ज़ाती बुग़ज़ हो सकता है किसी हुकूमत के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ, लेकिन ये सच नहीं है जो आप कह रहे हैं। सच ये है कि सारे मुल्कों ने इस वक्त इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है। क्या फाइनेंशियल टाइम्स ने नहीं कहा, वाशिंगटन पोस्ट नहीं कह रहा, आपका इवन के बाकी जो इंडिया का मीडिया है जो वो यही बात कर रहा है। जो रिस्पेक्ट हमें मिली है इसको तो एंजॉय करना चाहिए। वैसे जुल्फकार साहब देखें, नकवी साहब को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, अगर फील्ड मार्शल ही पसंद नहीं है, तो जाती बात करें, पाकिस्तान को भी पसंद होना चाहिए कि वो भी पसंद नहीं है इनको। नहीं पसंद है, क्यों पसंद नहीं है, उनकी बड़ी कुर्बानी है। नकवी साहब जी, मैं देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, मैं भी कव्वाल का हिस्सा बन जाऊं। आप लोगों में इतनी होनी चाहिए कि दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने की सख्त नहीं पूरा सच बोले आप। प्रोग्राम अगर आपने प्रोग्राम ऐसी देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि हम एक जगह फंस गए थे सर, और ये फैसला हमें करना पड़ता, हम बच गए वो फैसला करने में कि हम सऊदी अरेबिया के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इससे कि हमारे लिए बड़े मुश्किल फैसला होता। हमारे अवाम ईरान के साथ खड़े हुए इस जंग में, और हमारा मुआहिदा हमें सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा कर रहा था। एक ठीक है। दूसरी चीज अब यहाँ पे नकवी साहब यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान, अब मैं जो मुकम्मल करने दिया कर राजा साहब, राज साहब, बात ये कि देखिए हमें इसके अलावा और कोई किरदार अदा भी नहीं करना चाहिए था कि हम उम्मत मुस्लिमा के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क हैं, और अगर उस लिहाज से द ओनली न्यूक्लियर पावर ऑफ द रीजन, और वो न्यूक्लियर पावर जो है वो इतनी बड़ी डिटेरेंस थी जिसकी वजह से यहाँ मैली आंख से कोई देख नहीं पाता, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो कोई और हो। तो इसलिए हमें एक रोल प्ले करने का है। वी शुड बीट अवर चेस्ट जब हम इस मिशन को कामयाबी से मुकम्मल कर दें। अगर ये अच्छी बातें जो हो रही हैं, इससे मुल्क की प्रेस्टीज बढ़ी है, मैं उससे इनकार नहीं करता। इसके अंदर बात ये कि विल वी बी एबल टू इवेंचुअली कैच द फिश और नॉट। बात सारी है कि आपने कह दिया कि जी हमें भी किश्ती पे दावत दे दी गई है। डिलीवरेंस इज द इशू एंड डिलीवरी इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस सिचुएशन। वो भी डिस्कशन कर रहा था जो मैंने आपको कहा कि ईरान जो है वो जब तक इसराइल वाला मसला, जिससे वो कुछ के सिलसिले में ईरान 1980 से ये इशू लेके चल रहे, 46 साल हो गए, जबकि फ़लस्तीन में कोई शिया आबादी नहीं है। फ़लस्तीन जो है इस उम्मत मुस्लिमा का मसला है। सिर्फ ईरान जो है वो पीछे नहीं हट सकता जब तक इसराइल पीछे नहीं हटे गाजा से, और इसराइल को गाजा से हटवाना पीछे जो है वो इतना आसान काम नहीं है। और ये चीज चाहे बाकी सारी चीजें तय हो जाएं, ये एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से जान बिल्कुल जो है बड़ी। नकवी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईरान की सर्वाइवल की वार है, इसराइल की भी सर्वाइवल की बका की वार है, जंग है। इसराइल भी बड़ी फील्डिंग लगा के बड़ी तैयारी करके इस जंग में आया है, और उसके कुछ गोल्स हैं जो लिखे पड़े गोल्स हैं और कुछ टारगेट्स हैं। ग्रेटर इसराइल का एक प्लान है जिसको वो अधूरा नहीं छोड़ सकता जब तक वो उसका तिया पहुँचा नहीं होता ईरान के हाथों। इसी तरह ईरान के भी कुछ गोल्स हैं, और पीछे जो चाइना और रशिया है उनके भी कुछ गोल्स हैं। अब ये जंग फाइनेंशियल जंग बन गई है, ये किसी की ख्वाहिश पे एक मिनट के नेगोशिएशन पे ये ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि चाइना भी चाह रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलना, रशिया भी चाह रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलना, तो वो पूरी तरह से
اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. ایئر مارشل ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ساری سچویشن پہ بہت ہی گہری نظر ہے ان کی, دفاعی تجزیہ کار ہے. ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں, ہمارے پینل کو بھی تھوڑا انلائٹن کریں کہ موجودہ سچویشن میں چوتھے ہفتے میں یہ جنگ داخل ہو گئی ہے. ایک طرف ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا پرائیڈ ہے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, میز سجی ہوئی ہے, اور ہم اس کا پرائیڈ لے رہے ہیں, لینا بھی چاہیے کہ پاکستان کا ایک پیس بریکر کے طور پہ پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا کی قیادت پاکستان کو ڈسکس کر رہی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ چائنا, رشیا, امریکہ, ایران, سارے ہی لوگ اس بات پہ پاکستان کے رول سے متفق ہیں, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. چشتی صاحب یہ بتائیے گا, اس میں سے ایک چیز نکل رہی ہے جو ایران کہہ رہا ہے بار بار اور انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے ایک دھوکہ ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ 5 دن کے وقفے کے دوران کو 12,000 میرینز وہ داخل کرنا چاہ رہا ہے ایران کے اندر, ایران کے اس جزیرے کے اندر ہرمز پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے, اور وہ اپنی فائنل ایک لڑائی لڑنا چاہتا ہے. اسرائیل بھی تیاری کر رہا ہے. تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی اور اسرائیل وغیرہ کی یہ سروائیول کی بقا کی جنگ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے سر؟ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ کو پینلسٹ کو اور آپ کے ویوز کے سامنے. یہ جو آپ بالکل ٹھیک آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کا اور میرا, ہمارے پینلسٹ کا پروبیبلی ویو اسی لیے بنایا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بنایا, کیونکہ جو 1.25 سال انہوں نے جو حکومت کی ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے, ان کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہی ان کی پریڈکٹیبلٹی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ انپریڈکٹیبل ہو کے ایز اے اسٹریٹجی یا ٹول آف وار کے طور پر یوز کر رہے ہیں, اور آج کے نہیں کر رہے, 1.25 سال سے بھی یہی کر رہے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, جو کرتے ہیں وہ کہا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا 2 مثالیں تو شاید آپ ڈسکس کر چکے ہوں, تو میری معذرت میں ریفریش کر دیتا ہوں کہ جون 2015 میں جب انہوں نے 25 پہ حملہ کیا تھا, اس وقت بھی مذاکرات بڑے اچھی سٹیج پر گئے تھے, اور 2 ہفتے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ٹائم دیا تھا ایران کو کہ آپ ڈسکس کر لیں ورنہ میں اٹیک کر دوں گا. تو اس 2 ہفتے کے مارجن کے تیسرے دن انہوں نے حملہ کر دیا ایران. ابھی بھی دیکھ لیں کہ آپ عمانی وزیر خارجہ کا بیان پڑھ لیں, جب جنگ انفولڈ ہو رہی تھی ہونے سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو مذاکرات بہت اچھے چل رہے ہیں, ہم ایک یادگار ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر فوری طور پہ ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو انہوں نے کریڈیبلٹی تو اپنی طور پہ لوز کی ہے. اب زیادہ فوکس کرتے ہیں, جو آپ کا سوال ہے کہ یہ آیا اس کے طور پہ ہوتا ہے. دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی, ایک بار میں نے پڑھا اور پڑھایا یہی ہے کہ جب آپ نیگوشیٹ آ رہی ہوتی ہے, قریب آ رہی ہوتی ہے, تو آپ ایسکیلیٹ کرتے ہیں ٹو ڈی ایسکیلیٹ. ایک تو بلف اور ڈسیپشن بھی ہے, اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, لیکن آپ ایسکیلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر بارگیننگ چپ مل سکے. یعنی آپ کی ایک بارگیننگ کے ایڈوانٹیج ہو, یا آپ کی جو جس کو کہتے ہیں نا فیسیلیٹیشن میں آپ کو پلس مدد ملتا ہے, آپ کو بارگیننگ بہت بہتر ملتی ہے. تو یہ ایک شو آف فورس کا سیکنڈ راؤنڈ مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک پاسبل ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ پہلا راؤنڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دسمبر سے لے کر آلموسٹ مارچ تک لڑا. انہوں نے اس وقت کہا ایران کے لوگوں کو اور حکومت کو کہ بس میں آیا چاہ رہا ہوں, جو تباہی ہے وہ آپ کا مقدر, یہ نہیں ہے کہ چانس پر ہے, آپ کا مقدر بن چکی ہے, صرف ٹائم کی باری ہے اور ٹائم میرے کنٹرول میں ہے. آپ نے دیکھا ان کی ساری لینگویج کا ایک جملہ یہ تھا سادہ. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو انفولڈ ہوئی تو وہ ساری میتھ یا بھرم یا زون سارا ٹوٹ گیا, کیونکہ اب کوئی بھی ابھی تک وار آبجیکٹیو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی نہیں دیکھ پا رہا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں نے حملہ کر کے یہ اچیو کر لیا. ایک بات اب ظاہر ہے پارٹ 2 بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ری انفورس کر کے ایک اور ریزالو دکھانا چاہ رہے ہیں ایران کو کہ وہ نیگوشیشن پر آ جائے. اور میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں, دوبارہ اجازت چاہتا ہوں, میں نے اکثر کہتا ہوں کہ جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاور ٹو ہرٹ شو کر رہے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے دسمبر سے لے کے مارچ تک یہی شو کیا کہ جناب میری پاور ٹو ہرٹ اتنی زیادہ ہے, تباہی کر دوں گا, ہمارے B-52 آ جائیں گے, F-35. پاور ٹو ہرٹ ایگزیبٹ کر رہے تھے پہلے, پھر مینیفیسٹ کر کے دیکھ لیا انہوں نے چوتھے ہفتے میں, کچھ نہیں ملا. اب یہ شاید ایک اور راؤنڈ چلا رہے ہیں کہ میں دوبارہ ری انفورس کر کے بہتر بارگیننگ لے لوں, اور اگر نہ ہو تو ایران کو ڈرایا جائے کہ ہم قارق آئلینڈ پر یا کہیں اور قبضہ کر لیں گے, لیکن اس کی بات بعد میں ہو سکتی ہے اگر آپ اس پہ بالکل آئی انڈرسٹینڈ سر, یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے, اور آپ نے ایک اسٹریٹجی کی بات کی ہے. ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ ادارے میں رہے ہیں, لیکن مذاکرات کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے آپ کی اس بات سے جڑی ہوئی بات ہے کہ یہی ایرانی ہمارے دوست تھے, کچھ شہید ہو گئے, کچھ زندہ ہیں.
یہ تو وہاں پہ جا کے امریکہ کے اندر جا کے مذاکرات کرتے رہے، بہت ساری چیزیں سرنڈر کر دی تھی انہوں نے، بہت ساری چیزیں سرنڈر کرنے کو تیار تھے، یورینیم دینے کو تیار تھے، اپنا پروگرام بند کرنے کو تیار تھے، اپنا میزائل پروگرام کمپرومائز کرنے کو تیار تھے۔ آج تو ایران وہ کچھ بھی دینا نہیں چاہ رہا، آج تو یہ اکنامک وار بن گئی ہے، پیچھے چین کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، پیٹرو ڈالر کو ہٹ کر رہے ہیں، یہاں چائنیز کرنسی کی بات ہو رہی ہے، ہرمز پہ انہوں نے 2 ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایران کو اتنا کانفیڈنس مل چکا ہے، اسرائیل برباد ہو رہا ہے، ان کے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، تو ان حالات کے اندر ان مذاکرات میں کون کیا دے سکتا ہے ایک دوسرے کو؟ ذوالفقار صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا، وہ اس لیے کہ پھر میں پرانے لفظ پر ہی جاؤں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کو نیو فاؤنڈ پاور آف ہرٹ ملی ہے۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اب بہتر اپنے بارے میں سمجھ آئی ہے کہ میری تو یہ قابلیت ہے کہ جنگ سے پہلے میں اپنے پاس دنیا کا 3 نمبر پر تیل ہونے کے باوجود صرف دنیا کا 4% کنٹریبیوٹ کرتا تھا ایکسپورٹ کرنے میں، 1.38 بلین صرف وہ چائنا کو بھیجتا تھا، جو ایران کا 80% ایکسپورٹ تھا، اور چائنا کا وہ صرف 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتا تھا۔ یہ ٹوٹل آلموسٹ ایکسپورٹ تھی چائنا کے فیور میں فرام ایران۔ ٹھیک ہے، تو اب ایران تقریباً 20% دنیا کا کنٹرول صرف فیول نہیں کر رہا، آپ کا ایل پی جی ایل این جی کر رہا ہے، آپ کا پلاسٹک اور باقی چیزیں اور منرلز اور کھاد اور یوریا اور بہت دنیا کا ٹریڈ کنٹرول کر رہا ہے۔ تو ایران نے تو ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی لے لی۔ تو پھر میں نے عرض کروں گا پچھلے سوال کے جواب میں کہ یہ تو نیو فاؤنڈ پاور ٹو ہرٹ ہے ایران کی۔ دے ریئلائز کہ ہم تو دنیا کو ان جنرل اور امریکہ کو ان پرٹیکولر یہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ریموٹ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی شرائط کتنی سخت ہو گئی ہیں اوور نائٹ، کیونکہ اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو زیادہ پاور ٹو، اگر ہرٹ زیادہ ہے تو پاور ٹو بارگین بھی زیادہ ملنی چاہیے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا، ورنہ امریکہ کا تو خیال یہ تھا کہ چوتھے ہفتے میں وہ معافی مانگیں گے، ایک سرنڈر کی سیرمنی ہوگی، وہ دستخط کریں گے کہ جناب نیوکلیر جو مرضی اٹھا لیں، صرف ہماری جان بخشی کریں، بمباری بند کر دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ذہن میں تو یہ پکچر ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ پاور ٹو بارگین آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ایران کی ہو جانی تھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ نہیں ہوئی۔ اب وہ اسی لیے اپنے لیے بارگین مانگ رہا ہے اور اتنی سخت شرائط کر رہا ہے، اور ایون وہ کہہ رہا ہے میں تو بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ نیو فاؤنڈ کانفیڈنس ہے جو ایران کو ملا ہے، اور اسی کو وہ کنورٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ڈگری آف ایشورنس ویریفائبل میئر چاہتا ہے کہ آئندہ 6 مہینے بعد چرچ دوڑے گا امریکہ۔ یہ میں نہیں چاہتا، مجھے کون گارنٹیاں دے گا، کیونکہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ یہی دیکھتا ہے۔ اور چشتی صاحب اس پہ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے مڈل ایسٹ سے امریکہ نکل جائے، اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، اور اگر امریکہ نے ادھر رہنا ہے تو رشیا اور چائنا نے جو فیلڈنگ لگائی ہے، جو ایران کا وہ ساتھ دے رہے ہیں، وہ تو سارا پلان ناکام ہو گیا۔ وہ دوبارہ یہاں پہ کھڑا ہے، عرب کنٹریز دوبارہ اس کے پاس ہیں، آئل پھر اس کو مل رہا ہے، تو کیا یہ بیچ میں ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ نہیں جائیں گے تب اگر ہمارے جو دوست ممالک، جو عرب ممالک ہیں، وہ اگر ریلائز کم از کم ضرور کریں۔ ریویو تو بعد میں کریں گے، پہلے تو وہ ریلائز کریں کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا۔ 30-40 سال سے یہاں پہ یہ امریکن اڈے ہیں، اور آپ کو زیادہ سن کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جی سی سی 1981 میں بنی، 1981 میں، اور یہ جو تمام جی سی سی کے ممالک ہیں 6 کے 6، انہوں نے امریکہ سے ڈیل انڈیپینڈنٹ کیا ہے۔ کسی نے اپنا نیول بیس دیا، کسی نے اپنا ایئر بیس دیا، کسی نے اسٹوریج فیسلٹی دی، کسی نے F-35 کو ہاؤس کیا، سب کے سب نے انڈیپینڈنٹ ڈیل کیا ہے۔ اور دوسرے ملک کو شاید پتہ بھی نہیں ہے، ڈیو ریسپیکٹ کہ امریکہ کے ساتھ قطر کی کیا ڈیل ہے یا یو اے ای کی کیا ڈیل ہے۔ اب ان کو ایک ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن آ گیا ہوگا کہ ہم نے کیا ٹیک آف کیا ہے، اسپیشلی جو لوگوں کی ہارڈ شپ ہے۔ آپ ذرا ذوالفقار صاحب ریلائز کریں کہ دبئی، ابوظہبی، قطر، دوحہ کے بزنسز، دا ٹرسٹ، جو فائنینشیل انویسٹمنٹ، کاروبار، لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لیونگ کس لیے افیکٹ ہوئی ہے؟ وہ تو جنگ کے پارٹیسپینٹس ہی نہیں ہیں، وہ تو سٹیک ہولڈر ہی نہیں تھے اس جنگ کے اندر جو لڑی جا رہی ہے۔ تو آئی تھنک نیو فاؤنڈ ایک ریئلزم عرب ممالک میں، خاص طور پہ انٹرنل پریشر کی وجہ سے ان لوگوں پر آئے گا، لیڈرز پر، کہ امریکہ کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو آپ کا خیال ہے ٹائم یہ جو بیسس تھے، آپ کا خیال ہے کہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا اس پہ؟ اور ایک چیز کا ذرا بتائیے گا، یہ بڑی زبردست بات آپ نے بتائی کہ انڈیپینڈنٹ سب نے ڈیلز کی ہوئی ہیں۔ ابھی بحرین کہہ رہا ہے کہ جی موساد کا ہیڈ کوارٹر تو بحرین کے اندر ہے۔ اسی طرح کہاں پہ انہوں نے اپنے ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، اسرائیل نے، امریکہ نے، کہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور قطر نے اس میں کہا ہے کہ جی ہم تو اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں شروعات ہے، کوئی ریئلائزیشن ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم سارے پینلسٹ جتنے بیٹھے ہیں آنریبل، میرے سے بہت زیادہ نالجبل ہیں۔
کبھی ہم نے اتنی ڈیٹیل میں کبھی جانا تھا کہ کہاں کہاں پہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچ بچار کی تھی، اتنا زیادہ ٹائم دیا تھا کسی ٹاک شو میں کہ کیا کچھ ہے؟ یہ کرٹسی ایران ہمیں ایک ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن ہمیں نہیں ہوا، ان ملکوں کے ہوا کہ ان کے ملکوں کے اندر کتنے بیسز ہیں اور کتنی پینیٹریشن ہو چکی ہے، ارریسپیکٹو موساد کا ہو یا کسی اور کا ہیڈ کوارٹر ہو. یہ ایک ایلیمنٹ نیو فاؤنڈ ایک ریالٹی ہے جو ان لوگوں نے بھی جانی ہے، اور آئی ایم شیور پبلک اوپینین بڑا میٹر کرے گی ان لوگوں پر، ٹھیک حکومت بات. کے خاص طور پر لیڈرز پر. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بے شک وہ ریئلائزیشن ہی بہت ہے کہ اگر وہ ہو جائے اور کل کو اپنا سٹیک امریکہ کا کم کریں تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہمیں ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب. آپ ہمیشہ کی طرح بڑی لاجیکل، بڑی وزڈم بیسڈ آپ نے آج بھی رہنمائی کی. یقینی طور پہ وہاں کے عوام بھی سوچ رہے ہیں، وہاں کا کارپوریٹ سیکٹر بھی سوچ رہا ہے. نقوی صاحب شارٹلی آپ ذرا کمنٹ کریں، اس کو کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. سارے دوست ذرا شارٹلی اس پہ کمنٹ کر دیں. آپ یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا آگے چل کے پاکستان کو کس طرح سارے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک درخواست ہونی چاہیے تمام طاقتوں سے کہ کم 3 مہینے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا جائے اور اس 3 ماہ کے اندر اس کا حل نکالا جائے. چلو بیسٹ پاسبل سولوشن. یعنی سو یہ چیزیں سنک ان ہو جائیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریجن، اٹ از اباؤٹ دا ورلڈ. ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تیل کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے. ساری پاورز کی ری الائنمنٹ ہو گئی ہے. امریکہ کا بھی یہ احساس سنک ان ہونا چاہیے امریکنز کو کہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز پٹ دیم ان اے پوزیشن وچ از ناٹ ایون امبیرسنگ، اٹ از ورس دین دیٹ، کہ ہی ہیز ایکسپوزڈ دا ایکلس ہیل آف یو ایس اے. کہ ایک بات یہ ہے نا کہ ایک آدمی سینہ ٹھوک کر کہتا ہے میں سب سے بڑی طاقت ہوں. معلوم نہیں ہے ڈیوڈ اینڈ گولیت کا مقابلہ ہو گیا اور غلیل کے حملے سے سیدھے جا کے سر پہ لگا اور وہ جو بڑے بڑے ہتھیار لیے بیٹھا ہوا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. اسے کہ وہ ہتھیار استعمال کدھر کرے. یہ مثال ایران نے ثابت کر دی ہے، ثابت کر دی، اور اللہ کرے ایران یہ کو ثابت ہو چکی ہے. اور اس لیے ایران کو وہ چاہے نیوکلیئر پاور ہو یا نہیں ہو، لگتا یہ ہے جو جی معیشت کا ڈسٹرکشن ہے آف ایسے دا ہی. ورلڈ، not only of this, نقوی صاحب اس this is میں worse than a world war. نقوی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیسیکلی جو چودھری ہوتا ہے اس کا ایک برہم ہوتا ہے. برہم اس کا ختم ہو گیا، اسرائیل کا بھی امریکہ کا بھی. اب تو میرا خیال ہے ہر ایک کی اس کی ایسی تیسی کر رہے They ہیں. have lost the war just because of یس this one. امجد اقبال صاحب. دیکھیں میں چشتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں سب سے پہلا یہاں پہ ہوا تھا جب قطر کے اوپر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا. یہ سوچ آپ کو پتا اس کے فوری بعد جب او آئی سی کی میٹنگ ایمرجنسی میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ سوچ آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ ہم یہاں پہ اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری حفاظت نہیں کرتا، جب مرضی جس کا مرضی چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں. او آئی سی کی میٹنگ میں تو ایران کی مذمت کی گئی تھی ایک دفعہ، امریکہ یا اسرائیل کی مذمت کا لفظ تک نہیں ہے اس میں. نہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا تھا، جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی میں اس وقت وہاں پہ آپ کو پتا کہ جی مذاکرات ہو رہے تھے اور وہاں پہ یہ حملہ ہوا تھا، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ آئی، اس کے فوری بعد پاکستان کا اور سعودی عرب کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، ڈیفنس ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اب یہ سوچ آہستہ آہستہ آگے چل رہی ہے اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت سارے طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ امریکہ یہاں پہ اڈے بنا کے تو بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ہمارا دفاع ہی نہیں کر پا رہا. اب یہ ایک نئی کر پا رہا تو بارہ کیا کرے گا، نئی سوچ ہے نا جو وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہاں سے امریکہ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. دوسری ایک فکر اور ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کا F-35 طیارہ تباہ ہوتا ہے اور وہ سگنل ہے، اور میسج ہے. ایک F-15 2-3 طیارے تباہ ہوتے ہیں. اب یہ دونوں طیارے 15 تباہ ہونے 18 کا بھی. مطلب یہ 18 بھی ہوتا ہے، آج 18 بھی ہوا. ٹھیک ہے، جب یہ طیارے تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایڈوانس طیارے تھے کہ وہ سپرمیسی ختم ہو گئی. جو وہ کہتا تھا ہمارے طیارے پکڑے نہیں جا سکتے، رڈار پہ نہیں آتے. اجاز عالم صاحب. جی اجاز عالم صاحب. دیکھیں بالکل چشتی صاحب نے بھی، خالد صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. اور نقوی صاحب کی میں اس بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ بات کی کہ کم از کم 3 مہینے کے لیے جو ہے جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ اس میں جو ہے جتنے لوگ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس میں بیٹھ کر چیزوں کو سیٹ کر لیں. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح چشتی صاحب نے بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ جنگ کب انفولڈ ہوتی ہے،
لیکن اس میں کم از کم ایران کی یہ حیثیت کو مانا گیا ہے کہ کم از کم اس نے پوری دنیا کی معیشت کی دھجیاں اڑا دی ہیں. آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج نیریٹو چینج ہوا ہے, ایک جو رائے تھی امریکہ کے بارے میں وہ چینج ہوئی ہے. بالکل. اور باقی جو آپ نے بات کی گلف کے کنٹریز کی, تو یقینی طور پر ان کو اپنی جو بھی پالیسیز ہیں ان کو ری تھنک وہ کریں گے اس جنگ کے بعد. اچھا چشتی صاحب, آخری سوال آپ سے اختتام کرتے ہیں. چشتی صاحب, جو 5 دن کا وقفہ لیا جنگ میں ٹرمپ صاحب نے, اس کا فائدہ لازمی بات ہے ایران کو بھی ہوا. ایران نے بھی پوری پھینٹی لگائی ہے اسرائیل کو, اور ساتھ ساتھ جو جزیرہ تھا جس پہ اسپیکٹڈ حملہ ہو سکتا ہے امریکنز کا, وہاں پہ مائنز بچھا دیں اور سارے میئرز لے لیے. تو اس کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرے گا تو کوئی فائدہ ہوگا اسے؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب, اس نے کوئی مہربانی نہیں کی. جو اس نے 5 دن کا مانگا ہے وہ کمپلشن تھی اور بہت زیادہ پروہیبٹیو ان پر امپوز ہو سکتی تھی. میں کوئکلی ایک مثال سے صرف واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے آئل ریفائنری ایران پہ حملہ کی اور واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی, پاور اسٹیشنز پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ایران نے ریٹیلیٹری ایک میسج دیا جس کی وجہ سے سب کچھ اس طرح گیا ہے. اس طرف میں ایگزامپل سے ثابت کرتا ہوں. جو جی سی سی کے ممالک کی جو کوسٹ لائن ملتی ہے, پہاڑی ہے حالانکہ, وہ تمام کے تمام ڈیپینڈنٹ ہیں سمندری پانی پر. ان کو کنورٹ کرتے ہیں, ہیومن یوز کے لیے یوز کرتے ہیں. 815 ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے حضور اس ٹیرین کے اوپر, جو صرف ایران کے اپوزٹ ہے. تمام کی تمام سمندر سے اس کے قریب ہے کہ پانی نکالنا ہے. اس کے بعد تمام کی تمام جو یونٹ ٹرانسفر کرتے ہیں پانی انٹو ہیومن یوز, وہ پمپ ہوتے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں کے اندر. تمام کے تمام بجلی اگر ایران نے تھریٹ کیا تھا کہ میں ناک آؤٹ کر دوں گا اور اگر یہ ہوا تو. اب ذرا ویژولائز کریں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں 70% سعودی عرب کی واٹر ڈیسیلٹیشن سمندر کے پانی پر ڈیپینڈنسی ہے, 85% عمان کی ہے, 90% کویت کی ہے. اور سب کے پاس ان ملکوں کے سوائے یو اے ای کے سٹوریج فیسلٹی صرف 4 سے 7 دن کی ہے. صرف یو اے ای کے پاس سٹوریج کی فیسلٹی ہے 40 دن. اب آپ ذرا ویژولائز کریں کہ اگر یہ بجلی گھر اور اس طرح کے جو پلانٹ ڈیسیلینیشن کو ایران ٹارگٹ کر دیتا جواب میں, تو 7 سٹار ہوٹل میں پانی نہ ہوتا. تو ذرا آپ پکچر ذرا ملاحظہ کر لیں, پہلے ہی ان کی لاکھوں کی ملینز آف ڈالرز کی کینسلیشن. تو آئی تھنک ایران ایک بہت, جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی ایران کو ملی ہے کہ میری یہ کیپیبلٹی ہے, میں یہ کچھ کر سکتا ہوں. یہ ایران کو کوئی فیور نہیں کی گئی کہ ہم 5 دن کا پاز کرتے ہیں. ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم کیا کریں اگر ایران نے ایسے سٹوریج پر اور واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس پر حملہ کر دیا, وہ جس کی وجہ سے ایک نیو فاؤنڈ, جس کی میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا ذوالفقار صاحب, موقع دینے کو. یہ سمجھ لیجئے کہ جس دن امریکہ نے گراؤنڈ ٹروپس اتار دیے ایران میں, تو ایران کی جیت ڈبل کنفرم ہو جائے گی. ایران 2.5 لاکھ مروا دے گا, امریکہ 500 بھی نہیں مروا سکتا. چلو زبردست زبردست, اللہ کرے جی ایسا ہی ہو جو ہم سوچ رہے ہیں, اور ایران کو اللہ میاں سرخرو کرے. اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور ایران کا جو کھڑے ہونا, سسٹین کرنا ہے, اس نے امریکہ اور اسرائیل کا تکبر خاک پہ ملا دیا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں امت مسلمہ کو مزید سرخرو کرے اور باقی لوگوں کو بھی ریئلائزیشن ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام جی. اگلے ہفتے دوبارہ نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.